أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ہمارے آج کے سبق میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 دو آیات مبارکہ شامل ہیں۔ ان آیات مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، اب ان آیات مبارکہ کی مختصر تفسیر بھی سماعت فرما لیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے متقین اور مومنین کے بعد ایک دوسرے گروہ کا ذکر کیا ہے جو کہ کفار کا گروہ کہلاتا ہے۔ کافر اس شخص کو کہتے ہیں جو اسلام کا انکار کرنے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا منکر ہو۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ کچھ کافروں میں سے ایسے بھی کافر ہوتے ہیں کہ جو اس قدر ہٹ درمی کا، اس قدر ضد کا اور اس قدر کفر کا اظہار کرتے ہیں کہ پھر کبھی بھی ایمان کی طرف نہیں آتے۔ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، اور آپ ہمیشہ حریص رہتے تھے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے۔ آپ کا من چاہتا تھا کہ ہر انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت کی طرف آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش اور یہ کوشش بھی رہتی تھی۔ آپ ہمیشہ کفار کے گروہ میں جایا کرتے اور کفار کو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، جنت کی طرف بلایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلاسا بھی دیا اور ساتھ ساتھ باخبر بھی کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے، جیسا کہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ تھے۔ حالانکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ قرآن سچا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں پر اس کی وضاحت فرمایا وَجَاحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ ان لوگوں نے ہٹ درمی اور تکبر کی بنا پر انکار کیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ اور ایک اور دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، کہ جس بات کو وہ پہلے ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو کچھ کافر ایسے کافر تھے کہ جن کی قسمت میں ہی، جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، اور اس کی وجہ کوئی یہ نہیں تھی کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مسلمان نہ ہو یا وہ ایمان نہ لائیں، بلکہ یہ ان کی اپنی ہی فطرت بن چکی تھی، ان کی اپنی ہٹ درمی ایسی تھی۔ آج بھی ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہٹ درمی کا اور تکبر کا اور ضد کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کبھی بھی سچی بات کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کافروں کے حوالہ سے یہ بیان فرمایا ہے کہ کچھ کافر ایسے ہیں کہ آپ انہیں دین کی دعوت دیں یا نہ دیں، وہ کبھی بھی مسلمان ہونے والے نہیں، یعنی ان کی فطرت میں ہی اسلام نہیں ہے، یعنی گویا کہ وہ ایمان کی طرف اس لیے نہیں آتے، حالانکہ وہ اقرار کر چکے ہیں، ان کے دل اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ دین سچا ہے، لیکن صرف اپنی ہٹ درمی کے باعث وہ دین کی طرف نہیں آتے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے 7ویں آیت مبارکہ میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ اب دل، کان، آنکھیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور یہ نعمتیں اللہ نے اس لیے دی ہیں کہ تاکہ انسان ان سے مظاہر قدرت کو دیکھ کر، اللہ کی بات کو سن کر اس پر ایمان لائے، نہ یہ کہ یہ صرف دنیاوی استعمال کے لیے ہوں۔ جیسے جانور بھی آنکھیں استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اپنے کان استعمال کرتے ہیں، تو جانوروں سے انسان کا بہت فرق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف آئے۔ اور اگر کوئی شخص ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے بھی اللہ کی معرفت تک نہ پہنچے، دین تک نہ پہنچے، تو گویا کہ وہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کر رہا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، کیونکہ دل ہونے کے باوجود، کان ہونے کے باوجود، آنکھیں ہونے کے باوجود وہ دین اسلام کی طرف نہیں آتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی یوں بھی وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف بھی کر دیتا ہے اور اس کے دل کو صاف بھی کر دیتا ہے، اور اگر وہ شخص توبہ نہ کرے بلکہ گناہ در گناہ کرتا چلا جائے تو پھر ایسے شخص کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے جو وہ کام کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو گویا کہ سمجھ یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل پہ مہر نہیں لگا دیتا کہ وہ اسلام کی طرف نہ آئے، بلکہ انسان کا اپنا عمل، اپنا کردار ہی ایسا ہوتا ہے کہ پھر اسے دین کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ رکھے کہ جو اللہ سے ہمیں دور لے جائے، اور اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں دین اسلام کے قریب لے آئے، اور کافروں کی روش اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔